نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی نے اپنی پہلی تقریر میں بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو کی تقسیم ہند کی رات کی تقریر سے اقتباس بھی پڑھا۔ ممدانی نے کہا، تاریخ میں کبھی کبھی ایسا لمحہ آتا ہے جب ہم پرانے سے نکل کر نئے دور میں قدم رکھتے ہیں، جب ایک عہد ختم ہوتا ہے اور قوم کی روح بول اٹھتی ہے۔ زہران ممدانی نے کہا، آج رات ہم پرانے سے نکل کر نئے دور کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں۔ امریکی شہر نیو یارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی نے کہا ہے کہ وہ نیو یارک کے پہلے تارکین وطن میئر بننے کے لیے بےتاب ہیں۔ ٹرمپ سمیت جس کسی نے بھی نیو یارکرز کو دھمکایا یا سزا دینے کی کوشش کی تو اس سے لڑیں گے۔ If there is ever anything to be spoken about that could benefit the people of this city, I am ready and willing to speak to anyone about it. But if it is a conversation to come at the expense of those people, then I will fight that idea tooth and nail because my job is to serve this city. آگے بڑھتے ہیں، دیگر خبریں شامل کرتے ہیں۔ 27ویں آئینی ترمیم 14 نومبر تک دونوں ایوانوں سے منظور کرانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اسپیکر قومی اسمبلی کی زیر صدارت ہاؤس بزنس ایڈوائزری کمیٹی میں طے پایا ہے کہ ترمیم پہلے سینٹ سے منظور کرائی جائے گی۔ ترمیم کی منظوری یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف نے وفاقی وزراء اور ارکان پارلیمنٹ کے غیر ملکی دورے منسوخ کر دیے۔ ترمیم کی منظوری کے لیے قومی اسمبلی میں 224 ووٹ درکار ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت کو 237 ارکان کی حمایت حاصل ہے، جن میں نون لیگ کے 125، پیپلز پارٹی کے 74، ایم کیو ایم کے 22 ارکان شامل ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ کے 5، استحکام پاکستان پارٹی کے 4، مسلم لیگ ضیاء، نیشنل پارٹی، بلوچستان عوامی پارٹی کے 1 رکن اور 4 آزاد ارکان بھی حکومتی اتحاد کا حصہ ہیں۔ سینٹ میں ترمیم کی منظوری کے لیے 64 ووٹ درکار ہیں۔ 61 رکنی حکومتی اتحاد کو جے یو آئی یا اے این پی کے 3 اراکین کی حمایت درکار ہوگی۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے 27ویں آئینی ترمیم کو آئین کی روح کے منافی قرار دیا۔ وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے کہا، 27ویں ترمیم کو متنازع بنانے کی کوشش قابل مذمت ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا نے سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے بعد کہا، ترمیم کی منظوری کے لیے نمبر زیادہ ہیں، مولانا سے نمبرز پر نہیں، آئینی ترمیم کی شقوں پر بات ہوئی ہے، مولانا اپنا فیصلہ خود کریں گے۔ ایم کیو ایم کے فاروق ستار بولے، آئین مقدس دستاویز ضرور ہے لیکن صحیفہ آسمانی نہیں ہے، آئینی ترمیم پر حیرانی اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ خالد مقبول صدیقی بولے، حکومت سمجھتی ہے آئینی ترمیم سے عدالتی نظام میں بہتری آئے گی۔ وفاقی وزیر خارجہ آصف نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے آئینی ترمیم کی کوئی شکل نکل آئے گی، تمام پارٹیز سے مشاورت کے بعد جو شکل نکلے گی وہ سامنے لے آئیں گے۔ جیو نیوز سے گفتگو میں انہوں نے مجوزہ آئینی ترمیم کے کچھ خدوخال بھی بتائے۔ ظاہر ایک مختصر سی مگر ایک الگ آئینی عدالت جس میں ہر صوبے کی نمائندگی ہوگی، ایک تو یہ سجیشن ہے جو ہے۔ دوسری ہے کہ الیکشن کمیشن میں تعیناتی میں ڈیڈ لاک ہو جاتا ہے۔ اب یہ ڈیڈ لاک کی صورت میں کسی تیسری اس انسٹیٹیوشن کے پاس جائے گا۔ اس کے بعد کے پی کے الیکشن میں تاخیر ہوئی تھی، اس کی وجہ سے آئینی پیچیدگیاں ہونے کا امکان ہے۔ اس چیز کو، اس اناملی کو جو ہے دور کیا جا رہا ہے ایسے کہ وہ جو 1.5 سال کا وقفہ ہوا ہے تو اس میں ان کی ٹرم بھی پوری ہو اور کوئی آئینی پیچیدگی نہ ہو۔ اس سے جو ہے سینٹ کے اندر الیکشن، دوسرے الیکشن جو ہاؤس کے ذریعے ہوتے ہیں، آپ دیکھیں پریزیڈنٹ کا الیکشن ہوتا ہے اور دوسرے الیکشن ہوتے ہیں، ان میں کوئی پیچیدگیاں نہ آئیں تو وہ سکم جو ہے وہ دور کرنا ہے۔ اور فائنلی جو ہے نا، جو آرٹیکل 243 میں جو دفاعی تقاضے اب بدل رہے ہیں، بدل گئے ہوئے ہیں، تو مشاورت کی جا رہی ہے کہ اس میں امینڈمنٹ جو ہے لائی جائے، جو ہے وہ کنسنسس سے ہوگی۔ سابق اٹارنی جنرل اشرف اوصاف علی نے آئین کے آرٹیکل 243 میں ترمیم کے حوالے سے تجویز دی ہے کہ ایک چیف آف ڈیفنس سٹاف ہونا چاہیے جس کے نیچے تمام فورسز کے ادارے ہوں۔ اشرف اوصاف علی نے فیڈرل کوڈ بنانے کی بھی تجویز دی جو کہ ہر صوبے میں ہو۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں تحریک انصاف کے بیرسٹر عمیر نیازی نے کہا، اشرف اوصاف کی تجویز ایک عملی بات ہے، 2 متوازی سپریم کورٹس رہیں گی، ایک صوبائی معاملات کے لیے، ایک فیڈرل کے لیے۔ پیپلز پارٹی کے رہنما ندیم افضل چند نے کہا اور مطالبہ کیا کہ 27ویں آئینی ترمیم پر پارلیمان میں کم از کم 1 ماہ بحث ہونی چاہیے اور وہ براہ راست دکھائی بھی جائے۔ Why can't we have a chief of defense staff? یعنی کہ آرمی چیف بھی ہے اور چیف آف ڈیفنس سٹاف بھی ہے؟ جی بالکل، اور چیف آف ڈیفنس سٹاف جو ہوں وہ آپ کے نیوکلیر آرسنل کو بھی دیکھیں، وہ آپ کی نیوی کو بھی دیکھیں، وہ آپ کی ایئر فورس کو بھی دیکھیں، وہ آپ کی بری فوج کو بھی دیکھیں۔ تو جو 243 جو ہے اس میں کوئی چینج لانی ہے تو صرف اس میں ایڈ کرنا ہے
مثبت کیجئے اور پھر آپ کو آرمی ایکٹ کو بھی آپ کو چینج کرنا ہوگا, ایئر فورس ایکٹ کو بھی اور نیوی ایکٹ کو بھی. ظاہر ہے وہ اور چیف آف ڈیفنس اسٹاف جو ہے وہ کسی بھی فورس سے آ سکتا ہے, آرمی سے بھی, نیوی سے بھی, ایئر فورس سے بھی. وائی ناٹ؟ آپ فیڈرل کورٹ پرپوز کر رہے ہیں 100% فیڈرل کورٹ ہر پروونس میں, اور پھر وہاں سے اچھا ایک منٹ سپریم یہ میرے ذرا ناظرین کو سمجھا دیں, آپ فیڈرل کورٹ کی تجویز دے رہے ہیں, کانسٹیٹیوشنل کورٹ کی تجویز نہیں دے رہے. دیکھیے جب وہ فیڈرل لاز کو ایڈمنسٹر کریں گے, فیڈرل لاز کو انٹرپریٹ کریں گے, فیڈرل لا کو امپلیمنٹ کریں گے, ان کے متعلق ججمنٹس دیں گے, تو آئین بھی تو فیڈرل لا ہے. جو اسد صاحب پروپوز کر رہے ہیں وہ ایک پریگمیٹک بات کر رہے ہیں, وہ تو پھر 2 پیرالل سپریم کورٹس رہیں گی, ایک پروونشل سبجیکٹس کے لیے, ایک فیڈرل سبجیکٹ کے لیے, اور اسپیشلسٹ جج ہوں گے دونوں طرف پہ. یہ پارلیمان میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور لائیو جانی چاہیے تاکہ پبلک بھی سنے, اور یہ اتنی جلدی میں سمجھتا ہوں 1 مہینہ کم از کم اس کے اوپر ڈیبیٹ سینٹ اور قومی اسمبلی میں کروائیں ایک شک کے اوپر, اور تاکہ پبلک کو پتہ چلے کہ کیا چیز ٹھیک ہے کیا غلط ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان مذاکرات کا تیسرا دور استنبول میں ہو رہا ہے. اس سے قبل استنبول میں ہی ہونے والا مذاکرات کا دوسرا دور ناکام رہا. تاہم دوست اور برادر ملک ترکی کی درخواست پر مذاکرات کو ایک آخری موقع دینے کے لیے 6 نومبر کو 2 طرفہ بات چیت پر اتفاق کیا گیا. قطر اور ترکی کی ثالثی میں پاک افغان مذاکرات کا پہلا دور دوحہ میں ہوا. پاکستان کی نمائندگی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی, جبکہ افغان وزیر دفاع ملا یعقوب نے طالبان رجیم کی نمائندگی کی. مذاکرات کے اختتام پر قطری حکومت کی طرف سے جاری اعلامیے میں کہا گیا کہ پاکستان اور افغانستان میں سیز فائر برقرار رکھنے, امن و استحکام کے لیے میکینزم ترتیب دینے اور معاہدے کی جزیات طے کرنے کے لیے 25 اکتوبر کو استنبول میں مذاکرات کے دوسرے دور کے انعقاد پر اتفاق کیا. پاک افغان مذاکرات کا دوسرا دور 25 اکتوبر کو استنبول میں ہوا. طویل اور اعصاب شکن مذاکرات کا یہ دور افغان سرزمین سے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے خاتمے کے ایک نکاتی پاکستانی مطالبے کو پورا کرنے میں ناکام رہا. ان مذاکرات کے دوران افغان وفد بار بار کابل اور قندھار سے ہدایات لیتا اور دوسروں کا وقت ضائع کرتا رہا. مذاکرات کی ناکامی کے بعد پاکستانی وفد وطن واپسی کے لیے روانہ ہوا تو استنبول ایئرپورٹ سے ترکی کی درخواست پر مذاکرات کو ایک آخری موقع دینے کے لیے پھر واپس ہوا. ترکی کی وزارت خارجہ کی طرف سے جاری اعلامیے کے مطابق فریقین نے سیز فائر برقرار رکھنے, قیام امن کے لیے مانیٹرنگ اینڈ ویریفیکیشن میکینزم ترتیب دینے اور خلاف ورزی کرنے والے کے لیے سزا پر اتفاق کرتے ہوئے 6 نومبر کو اعلیٰ سطحی مذاکرات پر اتفاق کیا. زرغون شاہ, جیو نیوز, اسلام آباد. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک نے کہا ہے کہ ہم LNG معاہدوں کی پاسداری کریں گے اور اسی میں سے بہتر راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے. قطر کے ساتھ بات کر رہے ہیں. جیو نیوز کے پروگرام آج شاہزیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا, جب ہم نے سولرائزیشن پالیسی کی حوصلہ افزائی کی تو ہمیں کچھ بینچ مارک بنا لینے چاہیے تھے. نیٹ میٹرنگ کی جو سہولت پاکستان میں دے رہے ہیں وہ کیلیفورنیا میں بھی نہیں ہے. چند سال پہلے ہی ایک وقت تھا کہ پاکستان میں گیس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ تھی اور یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان میں مزید LNG ٹرمینلز لگنے چاہیے, پرائیویٹ ٹرمینلز لگیں, مزید طویل مدتی معاہدے ہونے چاہیے, جو کہ تحریک انصاف کی حکومت نے آپ کی حکومت جانے کے بعد قطر کی حکومت سے کیا بھی, جس کے تحت 4 مزید کارگوز آ رہے ہیں. اب ٹائم یہ ہے کہ پاکستان میں گیس اتنی سرپلس ہے کہ ہم ENI سے کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آپ کے 2025 سے 2027 تک 32 کارگوز نہیں لیں گے. قطر سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ڈیمانڈ اتنی کم ہے اور سپلائی زیادہ کہ گیس پائپ لائن پر پریشر بہت زیادہ ہے کہ کہیں اس کو نقصان نہ ہو جائے. اپنی لوکل گیس فیلڈز کو ہمیں بند کرنا پڑ رہا ہے. آپ نے جو ابتدائیہ دیا میں اس کے ساتھ پوری طرح سے اتفاق کرتا ہوں. سب سے پہلے ہم معاہدوں کی پاسداری کا احترام کریں گے اور اسی سپیس کے درمیان ایک بہتر راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے. تسلی رکھیں کہ جس طرح سے آپ کو مٹیریل پروگریس نظر آ رہی ہے, آپ ان قریب اور اچھی خبریں سنیں گے اور ہم یہ ساری مقامی فیلڈز جو ہیں اور یہ جو ذخائر ہمارے ہیں ہم ان کو قطعاً نقصان نہیں پہنچنے دیں گے. جو ہماری سوورن کمٹمنٹس ہیں یا تو ان کے اوپر ڈیفالٹ کریں یا ان کو لا کے چولہوں کے اندر جلا دیں, اور گردشی قرضہ جو IMF پروگرام کے اندر ہمیں جس کی اجازت نہیں ہے اس کو فلاؤٹ کریں اور IMF کی ریلیشن شپ کو جیپرڈائز کر دیں. تو اس نقصان کے سامنے جس کا تخمینہ اوگرا نے اس فائنینشیل ایئر کے اندر 240 یا 250 ارب کا لگایا ہوا ہے, اگر اس کے پیچھے چھوٹا موٹا نقصان بھی کرنا پڑ جائے اور ہمارا پھر بھی 100-200 ارب روپے کا پاکستان کا فائدہ ہو جائے تو کیا یہ گھاٹے کا سودا ہے؟ لاہور میں جمع سال نوجوان کے قتل کا مرکزی ملزم 1 ماہ بعد بھی گرفتار نہ ہو سکا.
27 साला मकतूल इकलौता बेटा था। बाप का कहना है कि बेटे की मौत का सदमा तो बर्दाश्त कर लिया है, लेकिन अगर इंसाफ ना मिला तो बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मियां आबिद रिपोर्ट कर रहे हैं। लाहौर के डिफेंस फेज 7 में 5 अक्टूबर की रात मामूली तलख कलामी पर 27 साला नौजवान अहमद जावेद को कत्ल कर दिया गया। मुलजमान ने 150 के करीब गोलियां चलाई और फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक 7 अफराद को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 3 को बाकायदा गिरफ्तार कर लिया है। ताहम मरकजी मुलजिम अब्दुल्ला अबूरी जमानत के बायस गिरफ्तार नहीं हो सका। एक बंदा मौके पे साबित हो रहा है कि CCTV फुटेज में नजर भी आ रहा है, फायरिंग भी हो रही है और उसी के मुलाजिम हैं, उसी के गार्ड हैं, उसी के सारे बंदे हैं और 135 शॉट्स वहाँ पे हुए हैं और जिसके एवज में एक इंसानी जान चली गई। मकतूल अहमद जावेद के पसमानगान में जवान साल बेवा और 3 साल का बेटा है। मासूम बच्चे को नहीं मालूम कि उसका बाप अब इस दुनिया में नहीं रहा। मकतूल के बाप मियां आदिल रशीद का कहना है कि जवान साल इकलौते बेटे के कत्ल का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पा रहा और अगर इंसाफ ना मिला तो बिल्कुल टूट जाऊंगा। पूरा एतमाद पुलिस के ऊपर कर रहा हूँ, मगर अगर मेरे साथ किसी किस्म की कोई इन्वेस्टिगेशन के अंदर कोई गेम हुई या किसी को और लॉन्च करने की कोशिश की गई तो ये मेरे बेटे के कत्ल से ज्यादा बड़ा जुल्म मेरे साथ होगा। वालिद का कहना है कि जुल्म की इंतहा ये कि मुखालफिन मकतूल की किरदार कुशी पर उतर आए हैं, जिससे पूरी फैमिली की दिल आजारी हो रही है। लेकिन वो याद रखें, उन्हें बेटे का कत्ल माफ नहीं करूंगा। कैमरामैन सफीर अहमद के साथ मियां आबिद, जियो न्यूज, लाहौर। करक के इलाके अंबेरी किले के करीब दहशतगर्दों और पुलिस में फायरिंग का तबादला हुआ। पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में पुलिस के 3 अहलकार जख्मी हुए, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने शौकत खानम मेमोरियल ट्रस्ट का मौक़िफ़ मुस्तरद करते हुए निजी शोबे की तशख़ीसी लेबॉर्ट्री और सेहत के इदारों की जानिब से अपनी खिदमात की कीमत तय करने का हतमी इख्तियार पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को दे दिया। अदालत ने कहा है कि ये इख्तियार इस कमीशन को 2010 के एक्ट के तहत पहले से हासिल है। पंजाब में तशख़ीसी लेबॉर्ट्रीज़ और सेहत की खिदमात फराहम करने वाले इदारे अपने खर्चे से 20% से ज़्यादा मुनाफा वसूल नहीं कर सकते। ये इदारे या लेबॉर्ट्रीज़ अपनी खिदमात का जो मुआवजा तय करें उसकी हतमी मंजूरी का इख्तियार पंजाब हेल्थ केयर कमीशन को है। जस्टिस राहील कामरान ने फैसला दिया कि सेहत की खिदमात को कमर्शियल अशिया की तरह करार नहीं दिया जा सकता। सेहत की खिदमात का बराह रास्त ताल्लुक़ इंसानों की ज़िंदगी के हक़ से है, जिसकी ज़मानत आइन में दी गई है। मयारी तिब्बी मदद से इनकार से एक महज़्ज़ब माशरे की बुनियादी खसूसियत की नफ़ी होती है। रियासत सेहत के शोबे का काम करने वाले निजी इदारों की फराहम करदा खिदमात की निगरानी का भी इख्तियार रखती है और ये निगरानी ऐसे अंदाज से की जाए कि कोई नाजायज़ मुनाफाखोरी करके अवाम का इस्तेहसाल ना कर सके। अदालत ने करार दिया कि सेहत की सहूलियात फराहम करने वाला कोई भी इदारा अपनी खिदमात की कीमत तय कर सकता है, मगर ये कीमत कोई सर्टिफाइड चार्टर्ड या कॉस्ट अकाउंटेंसी फर्म ही तय कर सकती है। सेहत के शोबे में खिदमात की असल कीमत पर 20% से ज़्यादा मुनाफा नहीं लिया जा सकता। इन खिदमात की जो भी कीमत तय की जाए वो हेल्थ केयर कमीशन को पेश की जाए, जो इसकी हतमी कीमत तय करने का इख्तियार रखता है। शुगर एडवाइजरी बोर्ड ने क्रशिंग सीजन 15 नवंबर से शुरू करने का फैसला किया है। फैसला तमाम सूबों और शुगर मिल्स एसोसिएशन की मुशावरत से किया गया है। वफाकी वज़ीर बराए कौमी ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ व तहक़ीक़ राना तनवीर हुसैन की ज़ेर सदारत शुगर एडवाइजरी बोर्ड का अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में चारों सूबों के नुमाइंदों और शुगर मिल्स एसोसिएशन ने शिरकत की। इजलास में मुल्क भर में गन्ने की क्रशिंग 15 नवंबर से बाकायदा तौर पर शुरू करने का फैसला किया गया। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने कहा कि क्रशिंग सीज़न के आगाज़ के तारीख़ तमाम सूबों और शुगर मिल्स एसोसिएशन की मुशावरत से तय की गई है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जो शुगर मिल्स मुक़र्ररा तारीख़ पर क्रशिंग शुरू नहीं करेंगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर ने हिदायत की कि क्रशिंग के आगाज़ से कबल किसानों को तमाम वाजिबात की अदायगी यकीनी बनाई जाए। उन्होंने मज़ीद कहा कि बर वक्त क्रशिंग से गन्ने के काश्तकारों को सहूलत मिलेगी, जबकि ये फैसला मार्केट में चीनी की बर वक्त और मुस्तहकम फरामी को भी यकीनी बनाएगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि चावल की तरह चीनी और गंदम को भी डी रेगुलेट करना होगा। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने कराची में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में किया। Wheat and sugar, ये तो जैसे आपने कहा कि कीपिंग द स्ट्रेटेजिक रिजर्व एलिमेंट इन माइंड बिकॉज व्हीट इज स्टेपल फूड, अदरवाइज इसको डीरेगुलेशन की तरफ ही जाना है जी। और ये देखेंगे दोनों पॉलिसीज आ रही हैं और इस वक्त भी जो ये थोड़ा सा हुआ कि जी पंजाब और सिंध ने उन्होंने एक इंडिकेटिव प्राइस की बात की है और ये इस वक्त फ्लड की वजह से सिचुएशन थी। आई थिंक दे डिड द राइट थिंग, बट अदरवाइज डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल इज वेरी क्लियर। डीरेगुलेशन हैज टू बी एंड टू एंड।
یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ ایلیمنٹ ان دا ویلیو چین ہم ڈی ریگولیٹ کر دیں, اس پہ ہم اپنا کنٹرول رکھیں گے. دین دا گورنمنٹ ہیز ٹو گیٹ آؤٹ آف دا انٹائر ویلیو چین اینڈ دیٹس ویئر وی ہیڈڈ. محض ایک سال پہلے تک زہران ممدانی نیو یارک کی اسٹیٹ اسمبلی کے نسبتاً غیر معروف رکن تھے, جن کے میئر بننے کی کوشش سیاسی مبصرین کی نظر میں ایک دور کی بات سمجھی جاتی تھی, مگر مہم کے ہر مرحلے پر ان کی حمایت میں اضافہ ہوتا گیا. رضاکاروں کی تعداد بڑھتی گئی, انتخابی فنڈز ریکارڈ سطح پر پہنچ گئے اور آخرکار ڈیموکریٹ پرائمری عام انتخابات اور دونوں میں کامیابی حاصل کر کے وہ نیو یارک سٹی کے 111ویں میئر منتخب ہو گئے. 2024 کے موسم گرما میں زہران ممدانی نے مختلف لیبر رہنماؤں, اتحادیوں اور میڈیا شخصیات سے ملاقاتیں شروع کی. چائے کے کپ پر ہونے والی اسی بات چیت سے میئر کے لیے باضابطہ مہم کی بنیاد پڑی. 23 اکتوبر 2024 کو ممدانی نے باقاعدہ اپنی مہم کا آغاز کیا اور 3 اہم پالیسی نکات پیش کیے. نیو یارک بھر میں مفت بس سروس, بچوں کی مفت نگہداشت اور گھروں کا کرایہ منجمد کرنا. 4 دسمبر 2024 کو سینکڑوں رضاکار ممدانی کی پہلی ٹاؤن ہال میٹنگ میں شامل ہوئے. 14 جنوری 2025 کو $6,42,000 کے الیکشن فنڈز جمع کر کے ممدانی تمام امیدواروں سے آگے نکل گئے. 1 مارچ 2025 کو اینڈریو کومو میئر کے لیے میدان میں اترے. 12 مارچ کو ٹرمپ کی بارڈر پالیسی پر احتجاج کی ویڈیو وائرل ہوئی. اس احتجاج میں ممدانی نے بھی حصہ لیا. 24 گھنٹوں میں $2.5 لاکھ مزید چندہ جمع ہو گیا. 24 مارچ کو زہران ممدانی انتخابی چندہ جمع کرنے کی حد پوری کرنے والے پہلے امیدوار بن گئے. 24 جون کو ڈیموکریٹک پرائمری میں ممدانی غیر متوقع طور پر بڑی برتری سے کامیاب ہوئے. اینڈریو کومو نے شکست مان لی, لیکن پھر 14 جولائی کو کومو نے بطور آزاد امیدوار میئر الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا. 6 اگست کو خبر آئی کہ اینڈریو کومو اور صدر ٹرمپ کے درمیان خفیہ بات چیت ہوئی ہے. 14 ستمبر کو نیو یارک کی گورنر اور پھر اسپیکر نے ممدانی کی حمایت کا اعلان کر دیا. 24 اکتوبر کو حکیم جیفریز نے ممدانی کی حمایت کر دی. ممدانی نے اسلاموفوبیا کی مذمت کرتے ہوئے جذباتی خطاب کیا. 3 نومبر کو صدر ٹرمپ نے اینڈریو کومو کی حمایت کا اعلان کر دیا.